نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات آمنت بالله صدق الله العظيم۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، ماہ سیام رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہر مسلمان کا چہرہ اس یقین کے ساتھ تر و تازہ ہے کہ اللہ اس رحمت والے مہینے کی برکت سے یہ موجودہ جو آفات ہے، جو آزمائش ہے، انشاءاللہ اس کو اللہ دور فرما دے گا۔ اللہ کریم اس مہینے میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، جس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایام معدودات، یہ چند دن ہے، رمضان کا مہینہ چند دن، 29 دن یا 30 دن پر یہ مشتمل مہینہ آتا ہے تو انسان خوشی مناتا ہے، اور جب جانے لگتا ہے تو اس کی دیر بھی نہیں لگتی، خبر بھی نہیں ہوتی، مکمل مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ماہ سیام کے آنے کی خوشی مناتا ہے، اور اس خوشی کا انداز کیا ہو، ڈھول بجا کر نہیں، بھنگڑے ڈال کر نہیں، بلکہ خوشی کا انداز یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کی آمد پر سچی توبہ کر دے کہ اللہ گزشتہ گناہوں کی زندگی سے سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ تیری بارگاہ میں سر جھکا کے رکھوں گا۔ نماز پنجگانہ ادا کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور روزہ رکھنے کے لیے نماز تراویح کا اہتمام کرے، اپنے روزے کو جھوٹ سے پاک رکھے، اپنے روزے کو غیبت سے پاک رکھے، اپنے روزے کو چغلی سے پاک رکھے، اپنے روزے کو رشوت کے مال سے پاک رکھے، اپنے روزے کو جوئے کے مال سے پاک رکھے، اپنے روزے کو سود کی کمائی سے پاک رکھے، اپنے روزے کو یتیم کے مال سے پاک رکھے، اپنے روزے کو مسکین کا حق کھانے سے پاک رکھے، اپنے روزے کو مخلوق کو تکلیف دینے سے پاک رکھے۔ تو یہ حق ہے اس رمضان کی آمد کی خوشی کا، اس کو خوشی کہتے ہیں۔ جس نے اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لیے، یہ اوصاف پیدا کر لیے، گویا رمضان کے آنے کی خوشی منا رہا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان کے آنے کی خوشی مناتا ہے، اللہ اس کی زندگی کا آئندہ جو سال ہے وہ خوشیوں سے معمور فرما دیتا ہے۔ پوری زندگی کے اندر اس جیسا کوئی سال نہ ہوگا، پورا سال اللہ خوشیوں کے اندر لکھ دیتا ہے۔ اور جو اس مہینے کی جدائی کا غم منائے، جب یہ مہینہ جدا ہو رہا ہو، انسان غمگین ہو کہ یہ رحمت والا مہینہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، جس میں ایک نیکی کا صلہ مجھے لاکھوں کے انداز میں مل رہا تھا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ پورا سال اس کی زندگی کو غموں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا عمدہ سودا ہے، اس مہینے کے اندر ہم خوشیاں منائیں، اور اس مہینے کی جدائی پر ہم غم منائیں، تو اللہ اس کے بدلے ہمارا پورا سال خوشی کے اندر لکھ دے، غموں سے دور فرما دے ہمیں۔ کتنا عمدہ یہ سودا ہے اللہ کی بارگاہ کا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں 2 خوشیاں مومن کو عطا فرمائی۔ 2 خوشیاں کون سی ہیں؟ ایک سحری کے وقت اور ایک افطار کے وقت میں، کیونکہ یہ 2 وقت جو ہوتے ہیں، 2 اوقات جو ہوتے ہیں لقاء الرحمن کے ہیں، اللہ سے ملاقات کے اوقات ہیں۔ ان 2 اوقات میں بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، الفاظ ابھی بندے کے اندر ہوتے ہیں، زبان پر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو پہلے قبول فرما لیتا ہے۔
اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے، جکڑ دیے جاتے ہیں تاکہ وہ انسان کو تکلیف نہ دے سکے۔ پھر انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کو برائی کی جانب ترغیب دیتا ہے، ابھار دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، صلہ رحمی کا مہینہ ہے، چاہیے تو یہ کہ مسلمان اس مہینے کے آتے ایک دوسرے پر صلہ رحمی کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھیں، ایک دوسرے کے دکھ و درد کو سمجھیں۔ اس وقت موجودہ حالات میں جو مصیبت کی گھڑیاں ہیں ان میں تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے اپنی رحمت والے پر جو ہیں وقفز رحم جناح ذل رحمت والے پروں کو بچھا دیں، ایک دوسرے کے لیے آسانیوں کو پیدا کریں۔ الٹا ہم نے کیا کیا، رمضان سے پہلے جن پھلوں کی جن سبزیوں کی قیمتیں زمین پر تھی، رمضان کا چاند نظر آتے ہی پہلی افطاری پر ہی وہ عروج پر پہنچ گئی۔ پھل مہنگے، سبزی مہنگی، کھانے پینے کی چیزیں مہنگی، مشروبات مہنگے۔ ہم نے اس رمضان کے روزوں کو تجارت سمجھا ہے۔ یقین جانیے رمضان کا مہینہ دولت کا سیزن کا مہینہ نہیں، دولت کمانے کے اعتبار سے سیزن نہیں، رمضان کا مہینہ تو مسلمانوں کے لیے اعمال کا سیزن ہے، نیکیاں کمانے کا سیزن ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اسے 1,00,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، کہ نفل کا ثواب سنت کے برابر ہو جاتا ہے، سنت کا ثواب واجب کے برابر ہو جاتا ہے، اور واجب کا ثواب فرضوں کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب جو ہے اللہ 70 فرائض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے اس مہینے کو کس انداز میں گزارنا ہے؟ کیا ہم اس مہینے کو اس انداز میں گزاریں کہ قیامت میں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، یا اس انداز میں گزاریں کہ اللہ کی رحمت ہماری منتظر کھڑی ہو؟ یہ تو خوش نصیبی ہماری کہ ہمیں اللہ نے رمضان کا مہینہ زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ امت محمدیہ کو نہ بخشنا چاہتا تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو 2 نور نہ عطا فرماتا۔ پوچھا گیا آپ سے وہ 2 نور کس کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کون سے 2 نور ہیں جو اللہ نے امت محمدیہ کی بخشش کی ضمانت بنائے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک نور ہے قرآن کی صورت میں، اور دوسرا نور ہے رمضان کی صورت میں۔ مومن قرآن پڑھتا ہے تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، مومن رمضان کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کا حشر روشن فرما دیتا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے مگر اس کے اندر کئی عبادات کے پہلو ہیں۔ آپ نے روزہ رکھا، سحری کھائی اور سارا دن بھوک برداشت کی، اس کو صبر کہتے ہیں۔ شام کے وقت میں جب افطاری کی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا، اللہ اسے قبول فرمائے، اس کو شکر کہتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہوئے آپ صبر کی عبادت کے اندر بھی ہیں، شکر کی عبادت کے اندر بھی ہیں، اور اگر انہی ہاتھوں سے آپ مخلوق خدا کی داد رسی کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، تو سمجھیں کہ آپ رمضان کا حق ادا کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اختتام کے بعد یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس نے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینی ہے، یا اللہ کس نے مجھے راضی کیا اور کس نے مجھے ناراض کیا۔ جس نے رمضان کو راضی کیا ہوگا اللہ کریم اس کو راضی کر دے گا، جس نے رمضان کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا محمد، سارا سال وہ نماز کے قریب نہ جاتا، عبادات کے قریب نہ جاتا، جو بدنی عبادات ہیں، ظاہری عبادات ہیں، ان کے قریب نہ جاتا۔ جو ہی رمضان کا مہینہ آتا تو وہ شخص کیا کرتا تھا، وہ اپنا نیا لباس سلواتا، اچھی خوشبو لیتا، اور جب جو ہی چاند نظر آتا غسل کر کے خوشبو لگا کے اللہ کے گھر کے اندر جا کر ڈیرا لگا دیتا، قیام اللیل کرتا، 5 گانہ نماز ادا کرتا، روزے رکھتا۔ اس پورے مہینے کے اندر وہ کسی کے ساتھ نہ جھگڑا کرتا، نہ کسی کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا، نہ زیادتی کرتا۔ تو لوگ اس سے کہتے تھے کہ اے دوست سارا سال تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا، تو رمضان کے اندر کیوں حاضر ہوتا ہے؟ وہ شخص کہتا تھا میں اس لیے حاضر ہوتا ہوں تو گناہگار، اگر میری موت اللہ رمضان میں لکھ دے تو میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔
تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا یہی کرتا ہے یا اللہ مجھے رمضان میں موت عطا فرمانا، یا اللہ رمضان میں موت عطا فرمانا۔ تو ایک رمضان ایسا آیا کہ اللہ نے اس کی روح کو قبض فرما لیا۔ اسے اللہ کے نیک بندوں میں سے اس کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں تھا تو جہنم کے قابل کہ میرے اعمال بہت کمزور تھے۔ فرشتوں نے مجھ سے سوال کیے من ربو کا، رب کون ہے؟ ما دینو کا، دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے متعلق سوال کیے مگر میں جواب نہ دے سکا کمزور اعمال کی بنیاد پر۔ تو اچانک میرے قبر میں ایک نور آیا، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کر فرشتوں سے کہا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، میں اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اس بندے نے میری تعظیم کی ہے، میری تکریم کی ہے، میری ضرورت کو سمجھا ہے، مجھے خوش اور راضی کیا۔ تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں گے مالک یہ نور کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس شخص نے پوری حیاتی رمضان کی قدر کی، آج رمضان اس کی بخشش کا وسیلہ بننے کے لیے آ گیا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ نے رمضان کی سفارش پر میری بخشش فرما دی اور مجھے جنت کے اعلیٰ باغات میں جو ہے وہ جگہ عطا فرما دی۔ تو اے دوستو رمضان کے مہینہ ہے، اس کے ایک گھڑی رحمتوں والی ہے کہ اللہ ایک دن کے بدلے میں، اس کے ایک دن کے بدلے میں 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور اس مہینے کا جب جمعہ آتا ہے اللہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جو 8 دن کے اندر 10 لاکھ یعنی 80 لاکھ دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما چکا ہوتا ہے۔ اللہ جمعے کے دن ان تمام دنوں کے برابر دوزخیوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر ایک نیکی کرنے پر 1 لاکھ نیکی کا اجر ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، بڑی محبت والی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر کسی بھی مسجد میں ایک چراغ جلاتا ہے، آج کل کے دور میں چراغ کی وجہ بلب ہے، لائٹ کا اہتمام ہے، ایک چراغ جلاتا ہے، فرمایا کہ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی قیامت تک لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، فرمایا جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے اللہ سب کے ثواب کے برابر اس ایک مرتبہ روشنی کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ یہ اللہ کے گھر کے ساتھ محبت کا اظہار، اس پر نعمت ہے، اس پر انعام ہے۔ اور مسجد کے اندر جو انسان جا کے اس کی خدمت کرے، گرد و غبار کو صفائی کرتا ہے، ایک مٹھی بھر گرد و غبار مسجد کا نکال کے باہر پھینک دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنت کی حوریں عرض کرتی ہیں مالک جس نے تیرے گھر کے گرد و غبار صاف کیا ہے مہربانی فرما میرا نکاح اسی کے ساتھ فرما دینا۔ تو اس مہینے کی برکتیں ہیں، اس مہینے کے اندر عظمتوں کو لوٹو اور ایک دوسرے کا خیال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کو روزہ افطار کرا، چاہے پانی کے ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو، دودھ کے ایک گھونٹ سے کیوں نہ ہو، یا ایک کھجور سے کیوں نہ ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگرچہ وہ روزہ دار دریا کے کنارے پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، پانی پر قدرت ہی کیوں نہ رکھتا ہو، پھر بھی فرمایا ہاں اگر کوئی دریا کے کنارے بیٹھا ہے، پانی پر قدرت بھی رکھتا ہے، یا دسترخوان سجا ہوا ہے وہ قدرت رکھتا ہے، خود اٹھا کے کھا سکتا ہے، اگر تم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اس کو پیش کر دو گے تو اللہ جتنا ثواب اس کو عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ اپنے اندر تبدیلی لانے کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ اللہ کی رحمت کو قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ شیاطین آپ سے دور ہو چکے ہیں، اپنے نفس کے شیطان کو ماریے، اپنی خواہش کے شیطان کو ماریے، ایک دوسرے کا احساس پیدا کریں۔ اور اس وقت ضرورت ہے ہمیں مساوات کی، اس وقت ضرورت ہے ہمیں بھائی چارے کی، اس وقت ضرورت ہے ایک دوسرے کے تکلیف کو تقسیم کرنے کی، اس وقت ضرورت ہے کمزوروں کا سہارا بننے کی، اس وقت ضرورت ہے سجدہ ریز ہو کر اپنے مالک کو منانے کی۔ تو عزیز دوستو اس رمضان کا یہی پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، ورنہ یہ موقع بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پچھتاوے کی سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔